الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الذین سلکوا علی طریق الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت اور شوق سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے انتہائی قابل احترام، قابل صد احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو ایمان والا ہے وہ ہر وقت آخرت کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ وہ ہر وقت ہر کام میں ہر لمحے میں یہ سوچتا ہے کہ میری آخرت بن رہی ہے یا نہیں بن رہی۔ اس کا جو بھی قدم اٹھتا ہے وہ اپنے ہر قدم پر محتاط رہتا ہے کہ آیا کہ یہ قدم میرے رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے یا اس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو رہا ہے۔ ابھی نیا سال شروع ہوا، لوگوں نے نیا سال منایا کہ نیا سال شروع ہو گیا ہے، بڑی اس کے لیے لائٹنگ کی گئی، بڑا اس کے اوپر خوشیاں منائی گئی، لیکن حقیقت دیکھا جائے تو بھائی یہ ایک فکر کا لمحہ ہے۔ یہ اتنی خوشی کی بات نہیں جتنا متفکر ہونا چاہیے ہمیں اس بارے میں کہ بھائی ایک سال کا عرصہ گزر گیا ہے، ایک سال میں تمام موسموں کے تغیرات گزر گئے ہیں، سورج چاند نے اپنی گردش مکمل کر لی ہے، چاروں موسم آ کر چلے گئے ہیں، نباتات نے بھی اپنا پورا دور مکمل کر لیا ہے، ہر چیز کے اندر تبدیلی آئی، ہر چیز نے اپنی ایک پورا سال کے دوران جتنے بھی تغیرات اس پر آتے ہیں وہ سارے کے سارے مکمل کر لیے ہیں۔ تو ایمان والا اس وقت پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ جو ایک سال کا عرصہ گزرا ہے، آیا کہ اس میں نے اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے ہیں یا اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے ہیں؟ موسموں کے اندر تو تبدیلی آئی ہے، آیا کہ میری زندگی میں بھی کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی؟ تو ہر وقت انسان پھر اس سوچ میں رہتا ہے، ایمان والا آخرت کے بارے میں سوچتا ہے کہ یار میں نے اپنی آخرت بنائی ہے یا اپنی آخرت تباہ کر لی ہے؟ اس ایک سال کے عرصے میں نے اپنے رب کو راضی کیا ہے یا مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے؟ آیا کہ میں کچھ قدم جنت کی طرف بڑھا ہوں یا جہاں پر تھا وہیں پر کھڑا ہوں؟ یا یہ ہو گیا ہے کہ میں نے گناہوں کے اندر ترقی کر لی ہے، میں جہنم کے قریب ہو گیا ہوں؟ یہی ایک بات ہے، بنیادی فکر ہے، بنیادی بات ہے، ایمان والوں کے اندر یہ ایک بنیادی بات پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ آخرت اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے وہ اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک یہ مادی دنیا ہے اور ایک ہماری روحانیت ہے۔ مادے کے اندر تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بھائی فلاں فلاں چیزیں جمع کر لو، فلاں فلاں کر لو تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔
لیکن روحانی زندگی کی بنیاد اور پہلی بات وہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی بندے نے آخرت بنائی ہے یا نہیں بنائی. جیسے دیکھیں آپ کہ اگر کوئی آپ کا جوان بیٹا کام کاج کی غرض سے باہر ملک چلا جاتا ہے، وہ باہر گیا، 1 سال گزر گیا، سال کے بعد آپ پوچھیں گے کہ بھائی کیا کمایا ہے، کیا گنوایا ہے. اگر اس نے کچھ کمایا ہوگا، کچھ اس کے پاس جمع ہوگا، جو وہ مال کمانے گیا تھا مال آ گیا ہے تو آپ خوش ہوں گے، وہ بھی خوش ہوگا. لیکن اگر خدا نخواستہ 1 سال 2 سال 4 سال گزر گئے اور جیسے گیا تھا اسی حالت میں ہے، اس نے کچھ بھی نہیں بچایا، کچھ بھی نہیں کمایا، یا پہلی حالت سے بھی بدتر ہو گیا ہے، اس نے اپنے اوپر قرض چڑھا لیے ہیں، تو آپ افسوس کریں گے کہ یار تم نے زندگی تباہ کر لی، اپنا وقت تباہ کر لیا ہے، اور اس کے لیے بھی شرمندگی کا باعث ہے. تو بھائی ہم ایمان والے ہیں، 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہمارے اوپر، 1 سال کے اندر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ آیا کہ ہم نے کوئی ترقی بھی کی ہے یا نہیں کی، آیا کہ ہم آگے کوئی قدم ہم نے بڑھایا یا نہیں بڑھایا، آیا کہ گزشتہ سال جتنے گناہ ہماری زندگی میں موجود تھے ان گناہوں میں سے کچھ گناہ ہم نے چھوڑے یا نہیں چھوڑے. اگر ہم نے پورے سال میں 1 2 4 گناہ بھی چھوڑے ہیں نا تو ہم نے ترقی کی ہے. اور اگر ہم نے کچھ نیک اعمال سر انجام دیے ہیں، ہم نماز کے پابند ہو گئے ہیں، ہم روزے کے پابند ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہم آگے بڑھے ہیں. اور اگر ہم وہیں پر کھڑے ہیں یا اس سے بھی پیچھے آ گئے ہیں تو پھر ہمارے لیے بڑے خسارے کی بات ہے. دیکھیں یہ جو تاجر لوگ ہوتے ہیں نا، تاجر لوگ، ان کے ہاں ایک اصول ہے. جتنے بھی بڑے تاجر ہیں یا کوئی بھی، میں کہتا ہوں کامیاب بزنس مین کوئی بھی ہے، وہ اپنا حساب کتاب رکھتا ہے. جو بندہ بہت بڑا کاروبار کرے، بہت بڑا سسٹم ہو، لیکن حساب کتاب اس کا کوئی نہ ہو، وہ بندہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو یہ جو بڑے کاروباری ہوتے ہیں نا، یہ بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، یہ فیکٹریوں کے مالک، یہ 1 روپے کا حساب رکھتے ہیں، کتنا منافع ہوا، کتنا نقصان ہوا، اس مہینے کتنا کمایا، اس ہفتے کتنا کمایا، اور سال کے آخر میں خصوصی تخمینہ لگایا جاتا ہے. اور اسی پر ان کی کامیابی منحصر ہوتی ہے. آج بھی یہی فارمولہ ہے، اگر کوئی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ اپنا ایک سسٹم بنائے گا. بھائی جب دنیا کے چھوٹے سے اور حقیر سے مال کے لیے سسٹم بنائے بغیر، حساب کتاب کیے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، تو آخرت کے معاملے میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا، علماء نے تو یہ لکھا ہے رات کو سوتے ہوئے روز محاسبہ کرو اپنا. رات کو سوتے ہوئے روز محاسبہ کرو کہ آج کتنی غلطیاں ہوئیں، کتنی اچھائیاں ہوئیں. ہاں جی، غلطی ہوئی ہے تو اس کے لیے میں اپنے لیے یہ سزا مقرر کروں گا تاکہ آگے کے لیے یہ غلطی نہ ہو. تو وہی اگر ایک انسان اپنا محاسبہ شروع کر دیتا ہے، اپنے اعمال پر نظر رکھنا شروع کر دیتا ہے، اپنی ذات پر نظر رکھنا شروع کر دیتا ہے، وہ انسان کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ ایک دن. تو اس سال کے شروع میں آپ کے لیے یہ پیغام ہے، ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ بھائی ہم نے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے. پورے سال کے اعمال کا محاسبہ کریں. اس سال کے اندر ہم نے کیا کمایا ہے اور کیا گنوایا ہے. ہاں جی، پورے سال کا محاسبہ کریں. اپنی ترقی دیکھیں کہ ہماری دینی ترقی کتنی ہوئی ہے، ہماری اخروی ترقی کتنی ہوئی ہے. وہ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ، مفتی تقی صاحب کے جو والد محترم ہیں، ان کے متعلق ایک واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا. فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک تاجر میرے پاس آتا تھا، ہر سال آ کر کہتا تھا حضرت اس سال نا مجھے 25 لاکھ کا نقصان ہو گیا ہے، مجھے 20 لاکھ کا نقصان ہو گیا ہے، 30 لاکھ کا نقصان ہو گیا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت کچھ سالوں تک سنتے رہے اس سے کہ یار یہ ہمیشہ ہی یہ کہتا ہے، ہر سال یہ کہتا ہے کہ مجھے اتنے لاکھ کا نقصان، اتنے لاکھ کا نقصان. اور حضرت دیکھ رہے تھے کہ بھائی اس کی فیکٹریاں 1 سے 2 ہو رہی ہیں، 4 ہو رہی ہیں، کام بڑھ رہا ہے، پیسہ اس کے پاس بڑھ رہا ہے، گاڑیاں بڑی بڑی آ رہی ہیں، تو نقصان کس چیز میں اس کی، یہ کس چیز کا کہہ رہا ہے نقصان ہو رہا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار اس کو کہا کہ یار تو جس طرح کہتا ہے کہ مجھے
25 लाख का नुकसान हुआ, 30 लाख का नुकसान हुआ, 20 लाख का नुकसान हुआ, 15 लाख का नुकसान हुआ। तू हर साल मुझे बताता है, तो अगर तेरा इतना इतना नुकसान होता फिर तो अभी तक तेरा कबाड़ निकल गया होता। लेकिन मैं देख रहा हूं तुम्हारा कारोबार बढ़ रहा है, तुम्हारी फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं, तुम्हारा कारोबार बढ़ रहा है। तो हजरत फरमाते हैं कि वो ताजर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, हजरत आप ना, हम ताजरों की जुबान नहीं समझते आप। हमारे यहाँ ना एक अलग बात है, वो ये है कि हम साल के शुरू में एक अंदाज़ा लगाते हैं कि इस साल हमें 1 करोड़ का फ़ायदा होगा या हमें 4 करोड़ का फ़ायदा होगा। अब अगर उससे नीचे जो आता है ना, हमने तो अंदाज़ा लगाया था 1 करोड़ का, अब हमें फ़ायदा हुआ है 80 लाख का, तो हम कहते हैं 20 लाख नुकसान हो गया है। हम क्या कहते हैं 20 लाख नुकसान हो गया है। देखें, जब जो इंसान इस तरह, ये दुनिया हालांकि ये फायदे को भी नुकसान में शुमार कर रहा है, लेकिन इसमें हमारे लिए एक सबक है कि भाई जब हम अपने साल के शुरू में अंदाजा लगाएं कि साल के आखिर तक मैंने दीनी फला कामों का इनकी पाबंदी करनी है, फला गुनाह मैंने छोड़ देने हैं। अब साल के आखिर में हिसाब लगाएं कि यार कितनी नेकियां की हैं, कितने गुनाह छोड़े हैं। अब यहां पर अपना नुकसान शुमार करें कि यार मैंने तो अंदाजा ये लगाया था कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, मुझसे एक झूठ बोला गया जिंदगी में, इस पूरे साल के अंदर। मैंने तो ये सोचा था मैं पूरा साल गीबत नहीं करूंगा, लेकिन 4 गीबतें मैंने कर ली थी। हाँ जी, कोई भी इस तरह के आप देख लें। मैंने कहा था कि मैं जमात की तकबीर उला नहीं छोड़ूंगा, मुझसे जमात की तकबीर उला रह गई थी। मैंने कहा था कि भाई आज के बाद मैं जमात के साथ नमाज की पाबंदी करूंगा, लेकिन मुझसे जमात की पाबंदी नहीं हुई, तो ये मेरा नुकसान हो गया। ये हिसाब अपने पास लिखना चाहिए, अपना हिसाब करना चाहिए, रोज करें, हफ्ते में करें, महीने में करें, साल में फिर लाजमी करें। तो इंशाअल्लाह हमारा क्या है कि हम आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते 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 अपने रब के करीब होते जाएंगे। और अल्लाह ताला से दुआ भी मांगा करें, अल्लाह ताला से ना दुआ भी मांगा करें। देखें, एक होता है कि हमने हिसाब किताब रखना है, कोशिश करनी है नेकियों की, और दूसरा अल्लाह से दुआ मांगनी है कि या अल्लाह हम कुछ भी नहीं कर सकते, तू चाहेगा तो कर लेगा, तू चाहेगा तो कर लेगा। देखिए ना, मैं आज ही मेरे नज़रों से गुजरी वो पीर जुल्फ़िकार साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, अल्लाह ताला उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए, बड़े अल्लाह वाले थे। फरमाने लगे कि भाई हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं ना, तो हमारी दुआ मांगने का स्टाइल ये होता है कि या अल्लाह मेरे बेटे का रिश्ता हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, फलाने कैसे हो जाए, फलाने कैसे हो जाए। फरमाया कि दुआ ऐसे मांगते हैं कि जिस तरह कोई बंदा सुबह उठ के ना काम लोगों के मत्थे लगाते हैं ना, ये काम ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो। हमारी दुआ का स्टाइल भी ये होता है। फरमाया कि भाई अल्लाह के सामने जब दुआ मांगते हो तो ऐसी आजिज़ी के साथ, इतना इनकिसारी के साथ मांगो, इनकिसारी के साथ मांगो कि भाई ताकि पता चले कि बंदा अपने रब से मांग रहा है। और फरमाने लगे कि एक बंदा जो है ना, ये भिखारी जो होते हैं, वो अगर 2-4 रुपए किसी से मांगते हैं ना, उनके मांगने का स्टाइल देखे कभी आपने? हाँ, कितनी लजाजत के साथ, कितनी दुआएं दे के, कितना तेरे बच्चे जिए, फला हो, अल्लाह तुझे हज उम्रा कराए। वो देखते हैं कि यार इसको क्या क्या मैंने दुआएं देनी है, फिर जाके 10 रुपए मांगते हैं वो। तो भाई जब रब ताला से मांगते हैं तो कम से कम दर्जा ये है कि बहुत ज्यादा ना हो, भिखारी जितना तो हो ना। भाई हम ना बहुत ज्यादा अपने रब की रहमत के मुस्तहिक हैं, सबसे ज्यादा मुस्तहिक ना हम ही हैं। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हमारा ज़माना बहुत दूर चला गया है। एक सहाबा का ज़माना था, अभी अल्लाह के पाक पैगंबर साथ मौजूद थे। ताबीन का ज़माना था, अभी अभी का ज़माना था। 100 साल गुजरे, 50 साल गुजरे, 200 साल गुजरे। हम जाते 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 बहुत दूर हैं हम, अल्लाह के नबी के रोज़े से भी दूर, हरम से भी दूर, और अल्लाह के नबी के ज़माने और दौर से भी हम दूर हो गए हैं। तो हम ज्यादा कमजोर बन गए हैं, हम ज्यादा आजिज हैं, हमारे अंदर ज़ौफ़ ज्यादा है। और अल्लाह ताला की रहमत का एक कानून है कि अल्लाह ताला की रहमत कमजोर पर ज्यादा होती है। देखिए ना, एक माँ के अगर 4 बच्चे हैं, सारे खाते पीते तगड़े ताजा ठीक ठाक हैं, एक बीच में पागल सा है, मलंग सा है, वो गंदगी से भरा हुआ है,
ہاں جی، اس کے اندر کوئی قوت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، ذہنی صلاحیت نہیں ہے، جسمانی صلاحیت نہیں ہے، ماں کی زیادہ شفقت کس پر ہوتی ہے؟ یہ جو کمزور ہوتا ہے نا، اس پر زیادہ شفقت ہوتی ہے۔ وہ اللہ تو ہزاروں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور ہم اس دور کے سب سے کمزور ترین لوگ ہیں تو اپنے رب سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ آپ ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل فرما دیجئے، ہم زیادہ مستحق ہیں۔ یہ بات نا مجھے ایک واقعے سے یہ بات میرے ذہن میں آئی تھی۔ حکیم ترمذی صاحب ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بڑے اللہ والے، بڑے خوبصورت تھے، بڑے جوان تھے۔ تو ان کی جوانی کی عمر میں نا ایک عورت نے ان کو برائی کی دعوت دی، تو انہوں نے کہا توبہ کرو، کیسی بات کر رہی ہو، اللہ تعالیٰ، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جن کو اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں اللہ کی رضا کس میں ہے، ناراضگی کس میں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا گناہ سے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں بہت بوڑھا ہو گیا نا، بڑھاپا آ گیا، تب جا کے مجھے خیال آیا کہ یار اگر وہ برائی کر لیتا اور بعد میں اللہ سے توبہ کر لیتا۔ کہتے ہیں جوانی جب طاقت تھی، قوت تھی، جوانی تھی، تب میں نے انکار کر دیا، اور اب بڑھاپے میں جا کر خیال آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یار یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، اور پھر نا مجھے ایک ہی سوچ آئی کہ یار بات یہ ہے نا، اس وقت ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب تھے، ہاں جی، وہ رحمتیں وہ بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے اس وقت میرے دل پہ یہ اثر ہوا، میں نے یہ کہا کہ میں اس برائی کے قریب نہیں ہوں گا۔ اب زمانہ دور ہو گیا ہے، اس وجہ سے ابھی جا کر یہ خیال آ رہا ہے، اس بڑھاپے میں یہ خیال آ رہا ہے۔ تو ہم زیادہ مستحق ہیں اللہ کی رحمت کے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بات یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں کہ یا اللہ ہمارے اوپر رحمت والا معاملہ فرما دیجئے، ہمیں ہمارے اوپر نا، ہم بڑے عاجز ہیں، ہمارے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما دیجئے، اپنے آزمائشوں سے، اپنی عذابوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ حدیث شریف کی دعائیں ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو کئی بار عرض کی ہیں، بڑی پیاری دعائیں ہیں، اپنی دعاؤں کا حصہ بنا دیجئے ان کو۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک دعا کے اندر، اللہم افتح مسامع قلبی لذکرک، ایک دعا یہ ہے، اور دوسری یہ ہے اللہم افتح اقفال قلبی بذکرک۔ پہلی دعا کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ اللہم افتح مسامع قلبی، ہاں یا اللہ میرے دل کے کانوں کو کھول دیجئے، لذکرک اپنی یاد کے لیے، میرے دل کے کانوں کو کھول دیجئے اپنی یاد کے لیے۔ کیا مطلب؟ یا اللہ جب تیرا نام لیا جائے نا، جب تیری بات کی جائے نا، تو یا اللہ ان کانوں سے ہوتے ہوئے میرے دل کے کانوں میں اتر جائے وہ۔ اور دوسرا اللہم افتح اقفال قلبی بذکرک، یا اللہ میرے دل کے تالے کو نا اپنے ذکر سے، اپنی بات سے کھول دیجئے۔ یہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگا کریں۔ عربی یاد ہوتی ہے، عربی میں مانگنا ہے، نہیں تو اردو کے اندر مانگ لیں۔ یا اللہ جو باتیں یہاں سے آ رہی ہیں نا، یا اللہ ان کو دل میں اتار دے، یا اللہ ان کو دل میں اتار دے۔ تو یہ دعا مانگیں گے، اور ساتھ ہم غور اور فکر کریں گے، جو ابتدا میں نے آپ کو بات عرض کی ہے کہ بھائی ہم نے آگے کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے، آخرت کے لیے کیا تیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کو نا بڑا زور دے کر بیان کیا ہے، ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور جگہ جگہ پر نا اسی بات کے لگ بھگ کی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی ہیں۔ ایک بات فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور آگے پتہ ہے کیا بات فرمائی ہے؟ وہی جو میں آج بیان کرنا چاہ رہا ہوں نا، اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو میں اپنے دل تک اور آپ کے دل تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کا نفس یہ دیکھ لے اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے، اپنے کل کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اگر انسان کے ذہن کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر، تقوی یہ آ جائے، اور انسان کے اندر یہ سوچ فٹ ہو جائے نا کہ یار میں نے کل کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے، میں نے کل کے لیے اللہ کے سامنے جانا ہے تو وہاں کے لیے کیا تیاری ہے، آخرت کے لیے کیا تیاری ہے۔ اگر کسی بندے کے اندر یہ بات پکی ہو جائے نا، وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس کو آخرت کی فکر لگ جاتی ہے، وہ اپنے رب کے سامنے نا اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، وہ اعمال کے اندر پختہ ہو جاتا ہے، وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔
کیونکہ ہم تو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، خیال ہی نہیں آتا کہ یار رب کے سامنے بھی جانا ہے، آخرت بھی ہے، قبر بھی ہے، کیا جواب دیں گے، یہ خیال ہی نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی ہے اور یہ بھی فکر کرنی ہے کہ ہم جو ہے نا کل کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، یہ سوچ اپنے اندر آپ نے اس سوچ کو اجاگر کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی، اللہ کو عاجز بندہ بڑا پسند ہے، اللہ کے سامنے رونا دھونا، عاجزی کرنے والا، اللہ سے مانگنے والا، ہاں جی، غلطیاں ہو جائیں خطاؤں کے اوپر رونے والا، یہ بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا مانگا کریں، یہ دعا بھی یاد رکھیں، اللہم عاملنا بما انت اہلو ولا تعاملنا بما نحن اہلو، یا اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرما دیجئے جو آپ کی شان کے لائق ہے، یا اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ فرمائیے گا جس کے ہم مستحق ہو چکے ہیں۔ تو بھائی کوشش کریں گے اور مانگیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہوگی، ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ دیکھیں نا، اب یہ نیا سال شروع ہوا ہے، لوگوں نے کتنی خوشیاں منائی ہیں، یا اس سے ہٹ کے اگر ہر سال بچے ہمارے آگے بڑھ رہے ہیں، کوئی لوگ شادی کی سالگرہ منا رہے ہیں، کوئی لوگ جو ہے نا برتھ ڈے منا رہے ہیں، کوئی لوگ نیا سال منا رہے ہیں، یار یہ بڑی فکر والی بات ہے۔ مناتے رہیں آپ لوگ، مناتے رہیں، اس میں کہ نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یار یہ کوئی اتنی خوشی والی بات نہیں ہے، میں کہتا ہوں غم والی بات ہے۔ دیکھیں نا، ایک بندہ اگر آپ نے برتھ ڈے بنایا بچے کا، آپ نے کہا یار یہ 2 سال کا، 4 سال کا، 10 سال کا، 20 سال کا ہو گیا ہے، آپ دیکھیں وہ بچہ کل عمر کتنی لے کر آیا تھا، اگر وہ 70 سال کا ہے یا 100 سال کا ہے، ہاں جی، اس میں سے 20 سال کم ہو گئے نا، تو بھائی ہم تو مرنے کے قریب جا رہے ہیں، اس پر خوشیاں منا رہے ہیں، ہاں جی۔ وہ شاعر نے اسی وجہ سے کہا تھا نا، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کدھر دیکھتا ہے کدھر جا رہا ہے، ہاں جی، قدم ہمارے آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں، نظر ہماری دنیا پر ہے، دیکھ ادھر رہے ہیں، جا ادھر رہے ہیں، تو گریں گے بھائی، ہاں کوئی کھڈا آئے گا، کوئی ٹھوکر لگے گی، گریں گے ہم۔ اس وجہ سے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ بھی سوچ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت فرمائی، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نہ سوال کریں گے، تمام لوگ جمع ہوں گے میدان حشر کے اندر، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سوال فرمائیں گے۔ سوال یہ ہوگا، جب لوگ اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا میں نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا، اور اوپر سے وجاءکم النذیر فرمایا تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا، تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ کئی بار یہ آیت میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ بھائی یہاں پر نا علماء نے اس آیت کی 5 تفسیریں کی ہیں۔ کتنی تفسیریں کی ہیں؟ 5 تفسیریں کی ہیں اس آیت مبارکہ کی۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ بھائی عمر سے کون سی عمر مراد ہے، ڈرانے والا کون ہے؟ 2 باتیں نا، عمر کون سی عمر، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولم نعمرکم، میں نے تمہیں عمر نہ دی تھی، کون سی عمر مراد ہے؟ وجاءکم النذیر، ڈرانے والا کون ہے؟ علماء نے فرمایا ہے کہ بھائی عمر سے مراد وہ عمر ہے کہ جس میں بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، قرآن پاک اللہ کی، اور ڈرانے والا خود قرآن پاک ہے۔ ڈرانے والا کون ہے؟ خود قرآن پاک ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ کی ہے کہ ایک بندے کو پتہ چل جائے، وہ عمر مراد ہے جس میں یہ پتہ چل جائے کہ بھائی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے نبی ہیں، اور ڈرانے والے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور تیسرا یہ فرمایا کہ بھائی عمر سے مراد 60 سال کی عمر ہے۔ عمر سے مراد کون سی عمر ہے؟ اور ڈرانے والے بالوں کا سفید ہو جانا، بالوں کا سفید ہو جانا، یہ بالوں کا سفید ہو جانا نا، یہ بھی ایک نشانی ہے کہ بھائی ابھی ہم نے آگے بڑھ جانا ہے۔
ہمیں یقین نہیں آتا. ہم لوگ نا، میں بڑے بڑے بوڑھوں سے پوچھتا رہتا ہوں، اپنے بزرگ جو گھر کے تھے ان سے پوچھتا رہتا تھا. وہ کہتے یار وہ جو لڑکا نہیں ہے، ایک دم والد صاحب کہنے لگے 85 سال کا بابا، ہاں 85 سال کا بابا. کہتے وہ لڑکے سے میں نے یہ کہا نا، میں کہا یار لڑکا کون سا، مطلب یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو میں نے جب پوچھا تو وہ جس لڑکے کا وہ کہہ رہے تھے نا، وہ لڑکا 85 سال کا تھا، لیکن ان کے ذہن کے اندر وہ لڑکا ہی تھا، کیونکہ وہ بھی ان کے ساتھ کے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ کے تھے. تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں ہماری داڑیاں سفید ہو جائیں. کہتے ہیں نزلہ ہے. کیا ہے؟ نزلے کی وجہ سے سفید ہو گئی ہیں. دان ٹوٹ گئے یار، بس کچھ ایسی چیزیں میٹھیاں بچپن میں کھاتے رہے، دان ٹوٹ گئے ہیں. نظر کمزور ہو گئی ہے، موٹے موٹے چشمے لگ گئے ہیں. کہتے ہیں یار بس وہ جو ہے نا، بس ایسے کچھ ہوا کہ بی پی بڑا ہائی ہوتا ہے جس کی وجہ سے نظر کمزور ہو گئی ہے. یہ نہیں مانیں گے کہ یار ہم ختم ہو رہے ہیں، ہم کمزور ہو رہے ہیں، ہمارے اندر سے وہ طاقت قوت ختم ہو رہی ہے، جوانی کی طاقتیں جائیں گی، ہم نہیں مانیں گے. تو بھائی یہ ساری چیزیں ہمیں آخرت کی نشانیاں ہیں، آخرت کی طرف لے کے جا رہی ہیں. اور ایک اصول ہے، عربی شعر کا ایک ترجمہ ہے اور وہ اصول بھی ہے. وہ شاعر نے یہ کہا کہ بھائی جب فصل پک جاتی ہے نا، تو پھر کاشتکار کی درانتی نا اس کو کاٹ لیتی ہے. تو اس نے یہ کہا کہ بھائی جب تمہیں لگے نا کہ داڑیاں سفید ہو گئی ہیں اور تمہیں پھر پے در پے جو ہے نا امراض آنے لگیں، تو سمجھ جاؤ کہ بھائی فصل پک چکی ہے، اب کاٹنے والے کی درانتی لگے گی اور کاٹے گی. کسی عالم نے یہ بیان کیا، اس طرح مجمع تھا جس طرح، ہاں جی. تو سوچنے لگے، نوجوان تھے، وہ سوچنے لگے یار ہم تو ابھی جوان ہیں، ابھی ہماری داڑیاں آئی نہیں ہیں تو سفید کدھر ہوں گی وہ بعد میں. تو وہ عالم سمجھ گئے، وہ کہنے لگے یار بات یہ ہے نا کہ ایک بات تمہیں اور بتاتا ہوں میں. کاشتکار جب فصل کاٹتے ہیں نا تو اس کے اندر ہری ہری گھاس اور ہری ہری فصل بھی ہوتی ہے، بعض چھوٹی چھوٹی بھی ہوتی ہے. تو کاشتکار اس کو الگ نہیں کرتا، ساتھ ہی کاٹتا ہے. پھر بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کئی ایسے ہوتے ہیں کہ دادے پردادے جو ہے نا اپنے پوتوں اور پڑپوتوں کو قبر میں اتارتے ہوئے نہیں دیکھے آپ لوگوں نے. تو سب کو فکر کرنی چاہیے. تو فرمایا کہ 60 سال کی عمر مراد ہے اور داڑیوں کا سفید ہو جانا مراد ہے. اور ایک یہ بھی تفسیر فرمائی، فرمایا کہ عمر جو ہے نا جو بھی ہو، ہاں جی، جب آپ کے پوتے پوتیاں ہو جائیں نا وہ ڈرانے والے ہیں. اب 40-50 سال میں، 60 سال میں وہ جو عمر آ گئی آپ کی، تو پوتے پوتیاں آ گئے ہیں، نواسے نواسیاں آ گئے ہیں، تو سمجھ لو کہ بھائی پیچھے سے نئی کھیپ آ گئی، اگلوں نے نکلنا ہے. اب یہ بھی ڈرنے کا مقام ہے. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے، ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے، فرمایا کہ بھائی عمر سے مراد وہ ہے جس میں عقل آ جائے، جس میں بندہ بالغ ہو جائے، جس میں بندہ کیا ہو جائے. اور ڈرانے والی عقل ہے. ڈرانے والی کیا ہے؟ اور یہاں پر یہ بات بھی علماء نے لکھی ہے، فرمایا کہ بھائی یہ ایک تو یہ جو بالغ ہونا ہوتا ہے نا، جو روز ہو رہے ہیں، ہاں جی 10 سے لے کے 15 سال کے درمیان میں آج کل لوگ بالغ ہو رہے ہیں، بچے بچیاں. یہ بالغ ہونا نہیں ہے. بالغ ہونا، اصل بالغ ہونا اس کو کہتے ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بالغ مرد، رجال بالغ مرد کو کہا جاتا ہے. بالغ مرد وہ ہے جس کو اس کی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. بات سمجھ آئیے؟ یہ بلوغت آ جائے انسان میں، اور ساتھ کیا ہے؟ عقل آ جائے کہ جو یہ سمجھے کہ یار میرا اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، ماضی کیا ہے، حال کیا ہے، آگے کیا کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ہماری کیا ہیں؟ نام ہے ہمارے لیے ڈرانے والی ہیں، ہمارے لیے ڈرانے والی ہیں. تو بہرحال پوری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ بھائی ہم نے فکر کرنی ہے. سال گزر گیا ہے، اس سال میں ہم نے کیا کمایا ہے اور کیا گنوایا ہے. اگر آج ہم مر جاتے ہیں اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس بات کے اوپر اپنے آپ کو پختہ کرنا ہے. اپنے گھر کے اندر بھی یہ بات کرنی ہے، گھر کے اندر بھی یہ ماحول بنانا ہے. ماحول بڑا خراب آ رہا ہے بھائی، اتنا اچھا نہیں ہے اس وقت. اس وقت جو پورا نظام ہے نا، بڑا یہ نوجوانوں کے لیے خاص کر زیادہ خطرناک ہے. تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک ایرا غیرہ نتو خیرہ پتہ نہیں کدھر سے کدھر گمراہ کر رہے ہیں انسان کو. تو بچوں میں آخرت کی فکر پیدا کریں. جن لوگوں میں آخرت کی فکر ہوگی انشاءاللہ وہ گمراہیوں میں نہیں جائیں گے. آخرت کی فکر ہوگی، ہر چیز کا اللہ سے ڈر ہوگا، آخرت کی فکر ہوگی، تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ بھائی آپ نے اس سال کے شروع میں ارادہ کرنا ہے اور روز دیکھنا ہے کہ کیسے اعمال ہمارے ہیں اور کیا ہیں اور کیا کرنے ہیں، اور سال کے آخر تک کیسے ہونے چاہیے. آئندہ سال تھا 2026 شروع ہوا ہے نا، 2027 تک ہمارے اعمال کیسے ہونے چاہیے. آج جا کے اپنی کاپیوں پر لکھیں
اور اپنے لیے طے کریں کہ یار ہم نے فلاں فلاں گناہ چھوڑ دینے ہیں، فلاں فلاں نیکیاں اختیار کرنی ہیں، فلاں فلاں کرنا ہے، سال کے آخر میں جا کر دیکھنا ہے کہ اتنا کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر کچھ نہ کچھ ترقی ہوئی ہے تو کامیاب ہو گئے ہیں، پیچھے آئے ہیں تو نقصان ہے، ادھر کے ادھر کھڑے ہیں تو پھر بھی خسارہ ہے، آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اذان کے بعد سنتیں عطا